اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاءت سکرۃ الموت بالحق صلوات۔ ظاہر ہے اس قلیل وقت میں آپ سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ مجھے 20 سے 30 منٹ دیے گئے ہیں اور میں اپنی بات اس ٹائم کے اندر پوری کروں گا۔ صلوات بھیجیں ایک دفعہ عظمت والے محمد پر۔ عزت اور ذلت اس پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کسی کو تخت دیتا ہے تو کسی کو تاج دیتا ہے، اور ہم سوئیں تو عبادت، چلیں تو عبادت، اس فرش اعلیٰ پر بیٹھیں تو عبادت، ہمارا سانس لینا بھی تسبیح کے دانوں کی طرح متراتب ہے۔ جب وہ ایک ہی ہوا کو چلاتا ہے تو کبھی نسیم سیری تو کبھی باد صبا، تیز کر دے تو آندھی، گرمی کے ساتھ آئے تو لو، یہی پانی آنکھ سے گرے تو آنسو، یہی پانی جسم سے گرے تو پسینہ، یہی پانی پتی کے اوپر ہو تو شبنم، یہی پانی پتی کے اندر ہو تو ارت، یہی پانی سیپ میں چلا جائے تو موتی، یہی پانی ہرن پی لے تو مشک، یہی پانی سانپ پی لے تو زہر۔ صلوات بھیجے نا عظمت والے محمد پر۔ یہی پانی جم کے برسے تو اولا، برس کے جمے تو برف، محدود ہو جائے تو جھیل، رواں ہو جائے تو دریا، پھیلے تو سمندر، رک جائے تو قہر، پھر برسے تو رحمت۔ اب تم اس رزاق متین کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رزاق متین ہے، وہ معبود برق ہے، وہ دھڑکتے ہوئے دلوں سے واقف ہے۔ خدا نہ خواستہ ابھی کسی کو اٹیک پڑ جائے، آگرے کے کسی ہاسپٹل میں اس کو بھرتی کیا جائے تو ڈاکٹر دھڑکتے ہوئے دل کو دیکھ کر یہ تو بتا سکتا ہے کہ اس کی 60% آرٹریز بلاک ہے، مگر دھڑکتے ہوئے دل کو دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ کس کے لیے محبت ہے، کس کے لیے نفرت ہے۔ تو یہ ہمیں فرش اعلیٰ پہ آنے کا احترام اور سلیقہ آنا چاہیے، اور مجلسوں کا ادب کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ میں مجلس پڑھنے نہ آتا تو انتظامیہ کہتے کہ مولانا قبلہ کیوں نہیں آئے؟ میں کہوں گا میری طبیعت خراب ہے۔ وہ ادھر سے کہیں گے مولانا سرکار آپ کی طبیعت تو خراب نہیں لگ رہی،
میں کہوں گا قسم خدا کی میری طبیعت خراب ہے، مگر پروردگار نے جو 254 مقام پر جو قسمیں کھائی ہیں وہ قسم کھائے تو لائق قسم بن جائے۔ ہم جیسا آدمی قسم کھائے تو گنہگار، ہم جیسا آدمی قسم کھائے تو گنہگار۔ قسم میں نے اس لیے کھائی کہ میرے کلام میں شک کی گنجائش تھی، قسم میں نے اس لیے کھائی کہ میرے کلام میں شک کی گنجائش تھی، مگر جو پروردگار نے قسمیں کھائی ہیں اگر وہ قسم کھا لے تو لائق قسم بن جاتا ہے۔ قسم ہے آکاش پہ چمکتے ہوئے ستارے کی قسم، پروردگار نے سارے ستاروں کی قسم نہیں کھائی، صرف ایک ستارے کی قسم کھائی، واحد ستارے کی قسم کھائی۔ میں کہوں گا پروردگار سارے ستاروں کی قسم کھا لیتا، نہیں، اس نے ایک ستارے کی قسم کھائی جس کا نام زہرہ تھا، جو زہرا کی دہلیز پر اترا تھا۔ صلوات بھیجنا عظمت والے محمد، ایک دفعہ صلوات بھیجنا۔ جو زہرا کی یا علی جو زہرا کی دہلیز پر اترا تھا، میں کہوں گا پروردگار سارے ستاروں کی قسم کھا لیتا، مگر نہیں، تو نے اونلی ون ستارے کی قسم کھائی، واحد ستارے کی قسم کھائی۔ میں کہوں گا ایک ستارے کی قسم تو نے کھائی جس کا نام زہرہ تھا، تو نے واحد ستارے کی قسم کھائی نا جو زہرا کی دہلیز پر رشتہ لے کر آیا تھا۔ لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، یہ گیا وہ آیا یہ گیا، نہیں، ستارے کو بھی جلانے والوں کو جلانے میں مزہ آتا تھا۔ اگر ستارہ سیدھا اتر جاتا تو لوگ کہتے امر ٹوٹ کے گر گیا، مگر نہیں، ستارے نے پہلے طواف کیا، یہی ستارہ سکندر کا مقدر بن گیا، اس کی تقدیر بدل گئی۔ اگر یہ ستارہ کہیں اور اتر جاتا، جنگلوں میں اتر جاتا تو ہلاک ہو جاتا، اس کی قسمت بدل گئی۔ اگر یہ ستارہ جنگلوں میں اتر جاتا تو فنا ہو جاتا، مارا جاتا، مگر یہ زہرا کی دہلیز پر اتر گیا تو لائق قسم بن گیا، قرآن کا عنوان بن گیا۔ جب تک قرآن باقی رہے گا اس ستارے کا ذکر باقی رہے گا، مگر نہیں، یہ ستارہ لائق قسم بن گیا۔ آج تک لوگ دنیا کے مسلمان تسبیح کا مفہوم نہ سمجھ پائے، یہ تسبیح ہے کیا؟ بی بی نے اللہ اکبر سے شروعات کی، ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی، ستارہ چلا، بی بی نے الحمدللہ، ایک ایک جملے پر آپ غور فرمائیے گا، ستارہ رکا رہا، الحمدللہ، ستارہ، بی بی نے، پھر سبحان اللہ۔ تو آج تک تسبیح کا اور ستارے کا مفہوم نہ سمجھ پائے، یہ تسبیح بی بی زہرا سے اور ستارے سے منسوب ہے، جو ستارہ بی بی کا رشتہ لے کر آیا تھا۔ اسی لیے وفا حیدرآبادی میری تقریر سے کچھ مصرے، وفا حیدرآبادی کہتے ہیں
کہ علی سے ہٹ کے ہم کو کسی سے بھی پیار نہیں. ہاں جتنی بار پوچھو گے اتنی بار نہیں. علی سے ہٹ کے ہم کو کسی سے بھی پیار نہیں. ہاں جتنی بار پوچھو گے اتنی بار نہیں. اور مولائے تقیان سے رکھتا ہو جو کوئی بغض اس کے حسب نسب کا بھی کوئی اختیار نہیں. اور طے ہو چکا ہے عرش پہ رشتہ بطول کا، اس میں خود رسول کا بھی کوئی اختیار نہیں. صلوات بھیجنا عظمت والے محمد پر. تو یہ ہے عظمت فاطمہ. ستارے تو بہت سے ہوتے ہیں مگر اللہ نے صرف ایک ستارے کی قسم کھائی ہے، واحد ستارے کی قسم کھائی ہے. میں کہوں قبلہ سرکار مولانا نظر عباس صاحب کہ اگلے سال عید کے برس ہم آپ کو 500 روپے دیں گے. میں کہوں اگلے سال آگرہ کی قسم ہم آپ کو 1000 روپے دیں گے. آپ کہیں گے اما مولانا کیا پاگل ہو گئے، شہروں کی قسم کھا رہے ہیں؟ میں کہوں گا قرآن پڑھا ہے، پروردگار نہ کھاتا شہر مکہ کی قسم. اے پروردگار تو نے شہر مکہ کی قسم کس لیے کھائی؟ اس میں تو عزا رہتا ہے، ابو لہب رہتا ہے، ابو سفیان رہتا ہے، مگر نہیں، تو نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ اس میں ایک باپ رہتا ہے، ایک بیٹا رہتا ہے. آپ پوچھتے ہیں 5 سال کے اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے بچے سے کہ باپ کا نام ابو طالب ہے، بیٹے کا نام علی ہے. تو یہ ہے عظمت ابو طالب، یہ ہے عظمت علی، یہ ہے عظمت فاطمہ. تو دنیا کے 90 کروڑ جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں وہ علی کی سنت پر کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی سنت پر کلمہ پڑھتے ہیں. تو ہمارے انجان دوست کہتے ہیں کہ مولانا سرکار قبلہ یہ تو نبی کا کلمہ تھا، آپ نے اسے کب سے بڑھا دیا؟ میں کہتا ہوں بھیا یہ تو نبی کا کلمہ تھا، اسے تم نے کب سے گھٹا دیا؟ یہ تو نبی کا کلمہ تھا، اسے آپ نے کب سے گھٹا دیا؟ تو دنیا کے 90 کروڑ جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں وہ علی کی سنت پر کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی سنت پر، سیرت پر بتایا ہوا کلمہ پڑھتے ہیں نا. ہم جو محمد مصطفیٰ کی سیرت پر بتایا ہوا کلمہ پڑھتے ہیں. تم جو کلمہ پڑھتے ہو وہ علی کی سنت پر کلمہ پڑھتے ہو. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی سیرت پر، سنت پر بتایا ہوا کلمہ پڑھتے ہیں. اور تم جو کلمہ پڑھتے ہو وہ علی کی سنت پر کلمہ پڑھتے ہو. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کائنات میں مسلمانوں میں ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ محمد مصطفیٰ کا کسی نے کلمہ نہیں پڑھا؟ صلوات بھیجنا عظمت والے محمد پر. جب میں پڑھنے میں کوئی کنجوسی نہیں کر رہا تو تمہیں بھی بخالت زیب نہیں دیتی. صلوات بھیجنا عظمت والے محمد پر.
ایسے ہی ہمیں کائنات میں دو ہیں، تیسرا کوئی نظر نہیں آتا۔ محمد مصطفیٰ کے سینے پر قرآن نازل ہوا نا، اللہ نے صرف دو ہستیوں کو تحفے دیے ہیں، محمد مصطفیٰ کو قرآن اور علی کو بھی ایک تحفہ دیا ہے۔ اگر کوئی امانت دار امانت میں سے خیانت کر دے تو قیامت آ جاتی ہے، مگر جبریل نے بھی امانت میں سے خیانت نہیں کی۔ جبریل وہ فرشتہ ہے، اگر جبرائیل اللہ کی امانت کسی اور کو دے دیتا تو قیامت آ جاتی، یحییٰ کو دے دیتا تو قیامت آ جاتی، عیسیٰ کو دے دیتا تو قیامت آ جاتی، موسیٰ کو دے دیتا تو قیامت آ جاتی، ابراہیم کو دے دیتا تو قیامت آ جاتی، شیش کو دے دیتا تو قیامت آ جاتی، مگر نہیں شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا الہ سیف الا ذوالفقار، جبرائیل نے بھی امانت سے خیانت نہیں کی۔ ایک تحفہ محمد مصطفیٰ کے لیے آیا، ایک ذوالفقار ابو طالب کے بیٹے کے لیے آئی۔ صلوات بھیجنا۔ بس چند دقیقے اور آپ کی زحمت تمام، کیونکہ قبلہ کو مجالس خطاب کرنی ہے۔ آپ اس ابو طالب کو کافر 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 دیواروں پر پوسٹروں پر لکھتے رہتے ہیں کہ کافر کافر، سب سے بڑا شہنشاہ محمد مصطفیٰ، طٰہٰ، یاسین، مدثر، علت خالی کائنات، وارث کون و مکان، گنتی کا پہلا عدد۔ یہ بتاؤ نا، اس محمد مصطفیٰ کا نکاح کس نے پڑھا؟ اسی ابو طالب نے پڑھانا۔ سرکار کی عمر 25 سال، ابھی محمد مصطفیٰ نے بھی کسی کا نکاح نہیں پڑھا۔ 25 سال کی عمر ہے، اور وہ ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھا ہے نا۔ الحمدللہ ہے رب العالمین کہہ کر، اسی لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اے ابو طالب، تو نے محمد مصطفیٰ کے نکاح کی شروعات سورہ الحمد سے کی ہے۔ اگر ہم نے بھی قرآن کی ابتدا سورہ الحمد سے کی ہے، تو بتائیے کیا کوئی کافر کسی کا نکاح پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ کے یہاں کسی کا نکاح ہوا ہو اور ولیمے کی تیاری چل رہی ہو، کھانے والے آ جاتے ہیں اور کھانے کے بعد کچھ مذاقیہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لڑکے کے چچا ہیں، جاؤ خیرات وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ جانے والے چلے جاتے ہیں کہ زندہ رہیے، سلامت رہیے، آپ کے بھتیجے کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ تو آپ دامن جھٹک کے کہیں گے نہیں، میں نہیں ہوں لڑکے کے چچا، اصلی چچا وہ ہیں۔ تو
تو بتاؤ جب سرکار کا ولیمہ ہو رہا تھا تو بھکاریوں کو وہی ابو طالب جسے تم کافر کافر کہتے ہو تو بھکاریوں کو دولت کون تقسیم کر رہا تھا؟ وہی ابو طالب کر رہا تھا۔ صلوات بھیجنا عظمت والے محمد کا۔ تو وہی، کیا کوئی کافر کسی کی پرورش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تم کافر 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 کہتے رہتے ہو۔ اسی ابو طالب نے سب سے پہلے مفتی مولویوں کو نکاح پڑھنا ابو طالب نے بتایا ہے۔ تو بتاؤ نا، کیوں ابو طالب کو کافر 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 لکھتے رہتے ہو؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیوں کافر کافر کہتے ہو؟ کوئی کسی کی پیشانی پر مسلمان یا مسلح ایمان نہیں لکھا ہوتا۔ اگر ابو طالب کافر ہوتے تو محمد مصطفیٰ کی پرورش نہ کرتے۔ صلوات بھیجنا عظمت والے۔ تو بس عزادارو، جب 28 رجب کو قافلے کی چلنے کی تیاری ہوئی ہے نا، تو مولا علی کی بہن ام سلمہ کہتی ہیں کہ بیٹا حسین سفر کو یہیں روک دو۔ حسین سفر کو یہیں روک دو میرے لال۔ حسین کہتے ہیں کس لیے پھوپھی اماں؟ کہ میرے لال، جب تمہارے نانا گئے تھے تو جب رونے کی آواز آتی تھی، اور جب تمہاری اماں گئی تھیں تو جب جنوں کی عورتوں کی رونے کی آواز آتی تھی، اور جب تمہارے بابا علی گئے تھے تو جب جنوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے لال، رونے کی تو آواز آتی ہے مگر عورتیں نظر نہیں آتی، اس لیے اس سفر کو یہیں روک دو۔ اب حسین پھر آگے بڑھے، رسول کی بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میرے لال سفر کو یہیں روک دو۔ کہ کس لیے نانی ام سلمہ؟ کہ تمہارے نانا کہتے تھے کہ میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا، اس سفر کو یہیں روک دو۔ ایک دفعہ جب چھوٹے تھے تم تو ایک دفعہ تمہارے نانا نے ہم سے کہا آج میں ام سلمہ کسی سے نہیں ملوں گا، اور کوئی آئے تو منع کر دینا۔ ایک دفعہ چھوٹے حسین نانا سے ملنے کے لیے گئے عزادارو، تو ام سلمہ نے کہا حسین آج تمہارے نانا نہیں ملیں گے۔ حسین نے کہا کیا نانی ام سلمہ، نانا ہم سے بھی نہیں ملیں گے؟ ہاں آج منع کیا ہے۔ یہ آواز رسول نے سن لی، سننے کے بعد کہا ام سلمہ تم نے میرے حسین کو لوٹا دیا۔ ام سلمہ دوڑی دوڑی گئی، حسین تمہیں
حسین تمہیں تمہارے نانا بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی حسین گئے، حسین نے کہا نانی ام سلمہ آپ نے تو منع کیا تھا کہ نانا آج کسی سے نہیں ملیں گے۔ حسین کو رسول نے اپنے سینے پہ لٹایا، لٹانے کے بعد زور زور سے ہچکیوں سے رونے لگے۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا کوئی طبیعت علیل ہے؟ نہیں ام سلمہ، ابھی جبرائیل آئے تھے، کہہ رہے تھے یہ حسین کربلا کے بیابان جنگل میں مارا جائے گا۔ ہاں دادارو، اب یہ قافلہ پھر آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد جیسے ہی قافلہ چلا، چلنے کے بعد پھر کنیز نے آواز دی عباس تمہاری ماں ام البنین بلا رہی ہے۔ مولا عباس نے کہا میں تو ابھی اماں ام البنین سے مل کر آیا تھا کہ نہیں پردے کے پیچھے پھر بلا رہی ہیں۔ جناب ام البنین کہتی ہیں میرے لال عباس تو میری جان ہے اور حسین فاطمہ کی جان ہے۔ تیری زندگی میں حسین کے جسم پر ایک کروش نہ آ جائے۔ ہاں دادارو، جب یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا نا، بس چند دقیقے اور آپ کی زحمت تمام۔ ہاں دادارو، جب یہ قافلہ کربلا پہنچا نا تو 6 مہینے کا ننھا علی اصغر امام حسین کی گود میں ہے۔ ہاں دادارو، ایک ظالم نے اپنی کمان میں تیر ڈالا۔ تیر ڈالنے کے بعد ننھے علی اصغر کی گردن پر چلایا تو بچہ اچھل گیا۔ ہاں دادارو، جیسے ہی بچہ اچھلا تو یہ تیر پیوست ہوتا ہوا امام حسین کے بازو سے نکل گیا۔ ہاں دادارو، اب وہ حسین ہے نا 6 مہینے کے علی اصغر کے جنازے کو کیسے خود نے دفن کیا ہے نا۔ ہاں دادارو، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ ہاں دادارو، یہ خون حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا۔ ہاں دادارو، ننھے علی اصغر کی قبر بنائی، علی اصغر کو دفنایا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے بس چند دقیقے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ رباب واحد بی بی ہے جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی گودی بھی اجڑ گئی۔ ہاں دادارو، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اماں رباب دھوپ میں بیٹھی ہوئی اپنے ہاتھ کبھی آگے لاتی تھی کبھی پیچھے لاتی تھی، حلق سے آنسو گر رہے تھے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، سید سجاد کہتے ہیں اماں اب تو سائے میں بیٹھ جاؤ۔ پھر سید سجاد نے کہا اماں اب تو سائے میں بیٹھ جاؤ۔ اماں رباب کہتی ہیں سید سجاد امام بن کے نہ کہنا، میرے لال بیٹا کب بن کے کہتے رہنا۔ پھر سید سجاد نے کہا اماں اب تو سائے میں بیٹھ جاؤ۔ ارے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اماں رباب کبھی ہاتھوں کو آگے لاتی تھی کبھی پیچھے لاتی تھی۔ ارے جیسے ہی رباب اٹھی، اٹھنے کے بعد علی اصغر کی جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں گودی سے گر گئیں۔